تصور کریں ایک باپ 13 سال سے ملک سے باہر بیٹی سے کبھی ملا ہی نہیں اور اب اچانک کہتا ہے مجھے تحویل چاہیے، جبکہ ماں دوسری شادی بھی کر چکی ہے۔ یہ قانون، جذبات اور ایک بچی کے مستقبل کا معاملہ سپریم کورٹ تک کیسے پہنچا؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم اور حساس کیس تھا جو سپریم کورٹ میں سنا گیا۔ قانون دان میں آج ہم اسی کیس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے سل پیٹیشن نمبر 3920 آف 2024۔ اور یہ بینچ جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس شکیل احمد صاحب پر مشتمل تھا۔ اچھا، اور اس میں ایک اختلافی نوٹ بھی تھا، سنا ہے؟ جی بالکل، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی سوال کیا تھا اس کیس میں؟ بنیادی سوال یہی تھا کہ کیا ایک باپ جو پیدائش سے ہی بچی سے دور رہا، یونان میں مقیم، کبھی ملا نہیں، کیا وہ صرف اس بنیاد پر تحویل لے سکتا ہے کہ وہ قدرتی باپ ہے، خاص طور پر جب ماں نے دوسری شادی کر لی ہو؟ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال لگتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس کیس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ تھا۔ دیکھیں، مختصر پس منظر یہ ہے کہ شادی ہوئی 2012 میں، بیٹی پیدا ہوئی اسی سال دسمبر میں، نام آبحہ زینب۔ اور والد اسجد اللہ، وہ بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی یونان چلے گئے۔ پھر 2015 میں انہوں نے وہیں سے طلاق بھیج دی۔ اور پھر تحویل کا کیس کب کیا؟ وہ کیا 2018 میں، یعنی طلاق کے بھی 3 سال بعد اور بیٹی کی پیدائش کے تقریباً 5-6 سال بعد۔ 5-6 سال بعد؟ اتنی دیر سے؟ اور نچلی عدالتوں نے کیا فیصلہ دیا؟ جی، یہی بات اہم ہے۔ ٹرائل کورٹ نے درخواست خارج کی، پھر اپیل میں گئے، اپیلٹ کورٹ نے بھی خارج کر دی، پھر ہائی کورٹ گئے، وہاں سے بھی خارج؟ جی، ہائی کورٹ نے بھی والد کی درخواست مسترد کر دی، تب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ تو والد کا قانونی نقطہ کیا تھا؟ یہی کہ وہ قدرتی سرپرست ہیں؟ بالکل، ان کا مین آرگومنٹ یہی تھا کہ میں قدرتی سرپرست ہوں، اور ماں آسیہ بانو نے چونکہ دوسری شادی کر لی ہے ایک اجنبی شخص سے، تو وہ تحویل کا حق کھو چکی ہیں۔ لیکن قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں، خاص طور پر گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ؟ قانون یعنی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890، اس کی سیکشن 17 اور 25 وہ بہت واضح ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عدالت کے لیے سب سے اہم بلکہ واحد فیصلہ کن چیز بچے کی فلاح و بہبود ہے، پیراماؤنٹ کنسیڈریشن۔ یعنی بچے کا بھلا سب سے پہلے؟ بالکل، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، بچے کی اخلاقی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی، تعلیمی، مادی، ہر طرح کی ضرورت اور بہتری۔ لیکن یہ جو ماں کی دوسری شادی والی بات ہے، کیا قانون اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے؟ نہیں، نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ ایک ریلیونٹ فیکٹر ضرور ہے، لیکن یہ کوئی ایبسلیوٹ رول نہیں ہے کہ دوسری شادی ہوئی تو ماں فوراً نااہل ہو گئی۔ اچھا؟ جی، سپریم کورٹ نے پہلے بھی کئی کیسز میں یہ کہا ہے، مثلا شبانہ ناز کیس تھا، راجہ محمد اویس کیس، کہ عدالت ہر کیس کے اپنے حالات دیکھ کر فیصلہ کرے گی کہ بچے کی فلاح کس میں ہے۔ اور اس کیس کے حالات کیا تھے؟ اس کیس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ والد صاحب نے خود بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ بھی؟ جی، اور وہ مستقل باہر رہ رہے تھے۔ تو عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اگر تحویل والد کو دے بھی دیں تو ان کی غیر موجودگی میں روزمرہ کی دیکھ بھال کون کرے گا بچی کی؟ کیا ان کی دوسری بیوی کرے گی؟ کیا وہ بچی کے لیے اجنبی نہیں؟ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ اور والد کا اپنا رویہ، مطلب 13 سال تک کوئی رابطہ نہیں، ملنے کی کوشش نہیں؟ بالکل، عدالت نے اس چیز کو بہت وزن دیا کہ والد نے پیدائش سے لے کر آج تک، یعنی تقریباً 13 سال بچی سے ملنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، نہ اس کی پرورش میں کوئی حصہ ڈالا۔ اور تحویل کی درخواست بھی بظاہر تب فائل کی جب ماں نے اپنا حق مہر اور بچی کے نان نفقے کا دعویٰ دائر کیا۔ اچھا، تو اس ٹائمنگ کو بھی عدالت نے نوٹ کیا؟ جی یقیناً، یہ سب چیزیں مل کر والد کے کیس کو کمزور کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف بچی کی کیا صورتحال تھی؟ وہ کیسی تھی اپنی ماں کے ساتھ؟ اس کے بالکل برعکس، بچی ابھیہ زینب، جو اب تقریباً 13 سال کی سمجھدار بچی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک بہت ہی مستحکم اور خوشگوار ماحول میں رہ رہی تھی۔ جذباتی طور پر بھی؟ جی بالکل، اس کا اپنی ماں سے بہت گہرا لگاؤ تھا۔ وہ اپنی تعلیم میں بہت اچھی تھیں، نمایاں پوزیشنز لے رہی تھیں، اپنے اسکول، اپنے دوستوں، اپنے ماحول میں پوری طرح سیٹ تھی۔ تو عدالت نے اس رشتے کو اہمیت دی؟ بہت زیادہ۔ سپریم کورٹ نے پہلے بھی، جیسے مسمات بینا کیس میں، ماں اور بچے کے اس قدرتی اور مضبوط رشتے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس عمر میں جب بچی کی شخصیت بن رہی ہے، اسے اس کے مانوس ماحول سے، اس کی ماں سے، اس کی تعلیم سے الگ کرنا اس کے لیے شدید نفسیاتی اور جذباتی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین بھی تو شاید یہی کہتے ہیں۔
بچے کا بہترین مفاد؟ بالکل، اقوام متحدہ کا بچوں کے حقوق کا کنونشن UNCRC بھی یہی کہتا ہے کہ بچے سے متعلق ہر فیصلے میں اس کا بہترین مفاد اولین ترجیح ہوگا، بیسٹ انٹرسٹس آف دا چائلڈ۔ تو پھر اکثریتی فیصلہ کیا ہوا 2-1 سے؟ جی، 2-1 کی اکثریت سے سپریم کورٹ نے والد کی پٹیشن خارج کر دی اور نچلی عدالتوں کے یعنی ٹرائل کورٹ، اپیلٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بحال رکھا۔ یعنی بچی ماں کے پاس ہی رہے بھی؟ جی، فیصلہ یہی ہوا کہ بچی کی فلاح اور بہبود اسی میں ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ لیکن وہ جو اختلافی نوٹ تھا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، ان کا کیا نقطۂ نظر تھا؟ ان کا اختلاف فیصلے کے حتمی نتیجے پر نہیں تھا، یعنی اس پر نہیں کہ بچی کو ماں کے پاس رہنا چاہیے یا باپ کے پاس۔ اچھا، تو پھر کس بات پر تھا؟ ان کا اختلاف طریقہ کار پر تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں تھا کہ اسے پہلی ہی سماعت پر یعنی ان لیمنے خارج کر دیا جاتا۔ یعنی وہ چاہتی تھیں کہ پورا کیس سنا جائے؟ جی، ان کا خیال تھا کہ معاملے کی حساسیت اور بچے کی فلاح کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے فریقین کو باقاعدہ نوٹس جاری ہونے چاہیے تھے، جواب آنا چاہیے تھا اور ایک تفصیلی سماعت ہونی چاہیے تھی۔ ان کی دلیل کیا تھی اس کے پیچھے؟ اس کی ممکنہ اہمیت کو مکمل طور پر سنے بغیر رد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید ملاقات کے حقوق یا کسی اور پہلو پر مزید گہرائی میں غور ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو اگر ہم اس پورے کیس کا خلاصہ کریں تو سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق جو سپریم کورٹ نے بار بار دہرایا ہے یہی ہے کہ بچوں کی تحویل کے معاملات میں قانون صرف اور صرف بچے کی فلاح کو دیکھتا ہے۔ باقی سب چیزیں، والدین کے حقوق، روایتی اصول، وہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر والد کی طویل غیر موجودگی؟ جی، والد کا اتنے لمبے عرصے تک بچے کی زندگی سے عملی طور پر غائب رہنا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اس کے قانونی دعوے کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے، تقریباً ختم ہی کر دیتا ہے۔ تو کیا والد اب کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل سکیں گے؟ کیا سارے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ اگر والد چاہیں تو وہ بچی سے ملاقات کے حقوق، وزیٹیشن رائٹس کے لیے متعلقہ گارڈین کورٹ میں الگ سے درخواست دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو رابطے کا ایک راستہ کھلا رکھا ہے؟ جی بالکل، دروازہ مکمل بند نہیں کیا۔ یہ کیس واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کل جیسی دنیا ہے، لوگ کام کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے ہجرت کرتے ہیں، والدین الگ الگ ملکوں میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں عدالتیں یہ کیسے طے کریں گی کہ بچے کی بہترین فلاح کا اصل مطلب کیا ہے، خاص طور پر جب ایک والد جیسے اس کیس میں سالوں تک بچے کی زندگی سے لاتعلق رہا ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور شاید آنے والے وقت میں عدالتوں کو اس پر مزید غور کرنا پڑے گا کہ بدلتے ہوئے سماجی حالات میں ان اصولوں کا اطلاق کیسے کیا جائے۔